أشداء على الكفار صدق الله العلي العظيم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، تمام حضرات مجھے بات پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت فاروق اعظم کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل، اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ فرمایا عمر وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلے سلام جس ذات کو کیا جائے گا وہ عمر ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سب سے پہلے دیا جائے گا وہ عمر ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ جس کا نام لے کر پکارے گا اس کا نام بھی عمر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے محلات کو دیکھا، میں نے ایک محل دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، تو میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کس کا محل ہے؟ بتایا گیا یہ ایک عربی کا محل ہے۔ میں نے کہا میں خود عربی ہوں۔ کہا یہ قریشی کا محل ہے۔ میں نے کہا میں خود قریشی ہوں۔ فرمایا یہ آپ کی امت میں سے کسی کا محل ہے؟ میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو پھر فرشتوں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا آپ کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا عمر میرے دل نے چاہا میں تیرے گھر میں تیرے محل میں چلا جاتا، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، میں تیرے محل میں داخل نہ ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بڑا عزت ہوتا، بڑا شرف ہوتا اور بڑے مقام کی بات ہوتی کہ آپ میرے محل میں تشریف لے جاتے، میں کیا یہاں پر غیرت کرتا۔ حضور نے شاہ فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جنت میں۔ فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے لیکن تیرا رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ فرمایا عمر تو جنتی ہے، تیرا رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا عثمان تو جنتی ہے لیکن میں تیرا خود رفیق ہوں۔ علی تو بھی جنتی ہے اور تیرا رفیق فرمایا زکریا علیہ السلام ہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمائی۔ اور ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، کنبہ قبیلہ سے ہر ایک سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہر ایک سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر اب تیرا عشق تیری محبت کامل ہو گئی ہے، کہ جب تو ہر کسی سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ کرتا ہے اب تیری محبت کامل ہو گئی ہے، اب تیرا عشق کامل ہو گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا صحابہ کرام میں اور عمر میں فرق یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اس وقت جاگ اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کا عشق اور عقل کا درمیان میں مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ عقل کہہ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ وصال فرما گئے ہیں، لیکن عشق کہتا تھا نہیں آقا کا وصال نہیں ہوا، یہاں تک کہ عشق اور عقل کا مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر عشق عقل پر غالب آ گیا۔ جناب عمر نے تلوار نکال دی
اور تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. فرمایا جس نے کہہ دیا اللہ کے پاک پیغمبر کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ تھا عشق نبی عمر کی ذات میں. اور صحابہ کرام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کی محبت حضور سے بڑی عالی شان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اہل بیت سے بھی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ مدائن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت رکھا گیا. حضرت حسن کھڑے ہوئے کہنے لگے امیر المومنین میرا حصہ دے. حضرت عمر نے فرمایا آپ کے لیے بڑی عزت بڑی کرامت ہے, 1000 درہم دے دیے. حضرت حسین کھڑے ہوئے امیر المومنین میرا حصہ. حضرت عمر نے فرمایا آپ کی بھی بڑی عزت بڑا اکرام ہے, آپ نے 1000 درہم دے دیے. پھر آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہا ابا جان میرا حصہ, اسے 500 درہم دیے. جب 500 درہم اپنے بیٹے کو دیے تو بیٹا بول پڑا ابا جان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا ہوں, میرا حصہ زیادہ بنتا ہے, حسن و حسین کا حصہ تھوڑا بنتا ہے, وہ غزوات میں گئے نہیں ہیں. حضرت عمر نے عجیب جملہ فرمایا پہلے تو حضور حسین کے نانا جیسا نانا لا, پھر حضرت حسین کی نانی جیسی نانی لا, ابا جیسا علی لا, ماں جیسی فاطمہ الزہرا لا, اس کے چچاؤں جیسے چچا لا, اس کی خالاؤں جیسی خالائیں لا, اس کی بہنوں جیسی بہنیں لا. حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عمر نے فرمایا اس کا نانا تو سید الانبیاء ہے, اس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے, اور اس کی اماں سیدۃ النساء ہے, اور اس کا والد سید الاولیاء ہے, اور اس کا بھائی حسن ہے, اور اس کا بھائی حسین ہے, اور اس کی اماں سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فرمایا عبداللہ جب تو حسین کے رشتہ داروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر حسین کے حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے حسین کو تیرے وظیفے سے زیادہ وظیفہ دیا ہے, اور تیرا وظیفہ اس لیے کم کر دیا ہے کہ تیری نسبتیں حسین جیسی نہیں ہیں, تیری نسبتیں حسین جیسی نہیں ہے. یہ عشق اہل بیت ہے عمر کے دل میں. یمن سے حلے آئے, کپڑے آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی اولادوں میں تقسیم کر دیے. اب ہر ایک صحابی کی اولاد خوش ہے کہ امیر المومنین نے ہمیں حلے پہنائے ہیں, کپڑے پہنائے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسن کو دیکھا, حضرت حسین کو دیکھا, ان کے جسم پر حلے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کوئی خوش نہیں ہوں. صحابہ کرام نے فرمایا آپ کو خوش ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھوں سے صحابہ کی اولادوں کو حلے ملے, کپڑے ملے, جوڑے ملے. حضرت عمر نے فرمایا جب تک حسن اور حسین وہ قیمتی لباس اور قیمتی کپڑے نہیں پہن لیتے عمر کو خوشی محسوس نہیں ہوگی. پھر یمن کے گورنر کو لکھا جاؤ اور اس کو کہا قیمتی لباس حسن و حسین کے لیے بھیجے. تو یمن کے گورنر نے قیمتی لباس, قیمتی جوڑا حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا. ایک جوڑا حضرت عمر نے حسن کو دیا, ایک جوڑا حضرت عمر نے حسین کو دیا. جب شہزادوں نے وہ کپڑے پہن لیے تو پھر حضرت عمر نے فرمایا اب عمر کا دل خوش ہو گیا. یہ محبت تھی اہل بیت کی حضرت عمر کے دل میں, صحابہ کے دل میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شاہ ایران کی 2 لڑکیاں مال غنیمت میں آئی. ایک کا نام شاہ جہان تھا اور ایک کا نام دوسرا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی سے مشورہ کیا, علی بتاؤ میں ان 2 شہزادیوں کا نکاح کس کے ساتھ کروں. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ کو اختیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے ساتھ کرتا ہوں, اور دوسری شہزادی کا نکاح علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین بن علی سے کرتا ہوں. شہر بانو کا نکاح جس کا نام شاہ جہان تھا, ایک روایت میں آتا ہے کیہان بانو تھا. حضرت علی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام کیہان بانو ہے. کیہان بانو. حضرت علی نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے, اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے
دنیا کی عورتوں کی بھی سردار، آخرت کی عورتوں کی بھی سردار۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، دنیا کی عورتوں کی سردار بھی سیدہ فاطمہ ہے، آخرت کی عورتوں کی سردار بھی سیدہ فاطمہ ہے، لہذا تیرا نام یہ نہیں ہو سکتا، میں تیرا نام تبدیل کرتا ہوں، نام شہر بانو رکھا۔ حضرت علی نے فرمایا اے شہر بانو، حسین کی اولاد سے تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اپنے زمانے کا بہترین ہوگا، اعلیٰ و افضل ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت علی کی اس دعا کی برکت سے حضرت حسین کو اس شہر بانو سے ایک بیٹا عطا کیا، نام رکھا اس کا امام زین العابدین۔ اس امام زین العابدین سے امام باقر پیدا ہوا، امام باقر سے پھر امام جعفر صادق پیدا ہوئے، امام جعفر صادق سے پھر موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، موسیٰ کاظم سے علی رضا پیدا ہوئے، علی رضا سے امام تقی پیدا ہوئے، امام تقی سے امام نقی پیدا ہوئے، امام نقی سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے، حسن عسکری سے امام مہدی پیدا ہوئے۔ یہ سب کس کی اولاد سے پیدا ہوئے؟ امام زین العابدین کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تو بتانا چاہتا ہوں حضرت فاروق اعظم کا اہل بیت کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ محبت کیا تھی؟ ایک شہزادی کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر سے کیا، اور ایک شہزادی کا نکاح حسین بن علی کے ساتھ کیا۔ ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر اور علی المرتضیٰ کا بیٹا حسین بن علی، یہ دونوں آپس میں ہم زلف لگتے، یہ تھی محبت اور یہ تھی رشتہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے یہ میرے ابا کا ممبر ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا آپ اپنے ابا کے ممبر پر جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے، کس نے سکھائی ہے؟ فرمایا کسی نے نہیں سکھائی، میں نے خود کہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین آپ میرے دربار میں جب آنا چاہیں، مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں، آپ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت حسین حضرت فاروق اعظم کو ملنے کے لیے گئے، دیکھا کہ دروازے پہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا بتائیں کیا میں آپ کے والد کو مل سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میرے ابا جان صحابہ سے محض گفتگو ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین چلے گئے اور پھر بعد میں ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ کا دروازہ بند تھا، آپ کا بیٹا بھی گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا، میں نے سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو حسین کو اجازت کہاں ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے حسین تیرے ساتھ مقابلہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں کر سکتا، اس کے لیے دروازہ تو بند تھا پر حسین تیرے لیے دروازہ کھلا، جب بھی تو آنا چاہے عمر کے دروازے پر، عمر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی محبت، حضور کے روزے کی محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بسی ہوئی تھی، اس لیے دعا کر دی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، واجعل فی بلد حبیبک، اللہ میری قبر بنے تو حضور کے شہر میں بنے۔ یہ حضور کے شہر کے ساتھ محبت ہے اور شہادت سے محبت ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا۔ شہادت بھی ملی، شہادت بھی وہاں ملی جہاں حضور کا منبر ہے، جہاں پر حضور کا مصلی مبارک ہے، وہاں پر آپ کو خنجر لگا، آپ وہیں پر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ بن عمر جا میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہے امی جان میں حضور کے پاؤں میں، حضور کے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اجازت دیں گی؟ کیا مجھے اجازت دے گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے کہ وہ ابو بکر کے پہلو میں سونا چاہتا ہے، حضور خدا کے پہلو میں سونا چاہتا ہے، تو عائشہ صدیقہ اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو، اپنی اس قبر والی جگہ کو عمر پر قربان کر دیتی ہے۔ ارے عمر پر کیوں نہ قربان کرتی؟ جب اللہ کے نبی کے اس حرم پر تہمت لگی، سب سے پہلے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں عائشہ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا کسی اور نے کرایا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے حضور سے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
عمر یہ رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ کی پسند سے ہوا تھا۔ فرمایا پھر ہمارا پروردگار اتنا بھولا نہیں ہے جو نبی کو تو پاک بنا دے اور اس کے بستر کو بھی پاک بنا دے، اس کے روزے کو بھی پاک بنا دے، اس کی مسجد کو بھی پاک بنا دے، لیکن آنے والی بیوی کو ناپاک بنا دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جس رب نے آپ کو پاک بنایا ہے اسی رب نے آپ کی بیوی کو بھی پاک بنایا ہے۔ عمر تو کبھی دعائے مصطفیٰ بن کر بولتا ہے، عمر کبھی عطائے خدا بن کر بولتا ہے، اور عمر کبھی نمائندہ خدا بن کر بولتا ہے۔ جبرائیل جا، اللہ کہاں جاؤں؟ فرمایا در مصطفیٰ پر جا، یا اللہ کیا لے کر جاؤں؟ فرمایا جو عمر کی زبان پہ لفظ جاری ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ آیت لے کر جا، یہ جملے لے کر جا، اور جا کر عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دے۔ جو عمر فرش پہ بولتا ہے وہی اللہ عرش سے قرآن بنا کر آیت اتار دیتا ہے۔ جناب اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا عمر کا مجھ پہ احسان ہے، آج میں اپنا احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ روزے رسول میں جہاں میں اپنے لیے وہ قبر کی جگہ رکھنا چاہتی تھی، عمر کے لیے اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دیتی ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اس ٹکڑے میں ابو بکر کے پہلو میں جناب رسول کے پہلو میں عمر کو سونے کی اجازت دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے فاروق اعظم نے فرمایا ہو سکتا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے کہا ہو، جب میرا وصال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر اماں کے دروازے پہ جانا اور جا کر پوچھنا اماں کیا حضور کے روزے میں عمر کو دفن کرنے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے وصیت پہ عمل کیا، امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پھر اماں کے دروازے پہ گئے، اماں اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان کو حضور کے روزے میں سلا دوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی جناب حسن کی شان سناؤ، آپ سنائیں، جناب حسین کی شان سنائیں، آپ سنائیں، جناب علی المرتضیٰ کی شان سنائیں، آپ سنائیں، جناب فاطمہ الزہرا کی شان سنائیں، آپ سنائیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ابو بکر عمر کی شان سناؤ، ارے میں سناؤں گا نہیں، میں تجھے حضور کے روزے پہ لے جاؤں گا۔ ارے ابو بکر عمر کی شان سنائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، جنہیں اللہ نے محبوب کے پہلو میں سلا دیا ہے۔ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق دے۔